والی قوم نو اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت دا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تا عبادت نہیں۔ میرے کو اس تو وڈی دعا کوئی نہیں۔ اس ذکر دی سماعت دے سلےچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ ام ابیہا تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت بعد از موت خصوصاً جناب ڈاکٹر سید ریاض شیرازی صاحب، جناب سید ساجد شیرازی صاحب، تمام ارواح دی حسین دی اماں خود شفاعت فرمائے۔ خداوندہ مرحومین دے بچاں تے رحم فرما۔ خداوندہ مشاہدات مشرفات والی کربلا دے گھر اپنے مساجد کعبۃ اللہ سمیت اپنے امر نال آباد فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساڈی اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے چ مالک ظہور فرمائے۔ سانو سارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت چ مالک شامل فرمائے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینہ فلن یقبل منہ۔ درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو عزت سیدت۔ بہت مناسب ہے ایک ایسا درود تلاوت ہو جائے سیدہ دی روح ساڈے تے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث تے جل ظہور اور انہاں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، کل ساری گفتگو اس مرحلے تے ختم ہوئی کہ اسلام تین اجزاء تے مبنی ہے، اسلام تین حصہ تے مبنی ہے۔ اسلام دے ایک حصے دا نام عقیدہ ہے، اسلام دے دوسرے حصے دا نام عمل ہے، اسلام دے تیسرے حصے دا نام اخلاق ہے۔ جس مقام تے صحیح عقیدہ، جس مقام تے صحیح عمل، جس مقام تے صحیح اخلاق جمع ہو جائے، اس مقام تے ایک شیعہ نظر آسے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، اسلام نہیں، عمل صحیح نہیں، اسلام نہیں، اخلاق صحیح نہیں، اسلام نہیں۔ یاد رکھنا، چاہے عقیدہ ہوئے، چاہے عمل ہوئے، چاہے اخلاق ہوئے، کسے خطے دی پابندی نہیں، کسے قوم قبیلے دی پابندی نہیں، کسے رنگ و نسل دی پابندی نہیں، کسے عمر و حیات دی پابندی نہیں۔ چاہے عقیدہ ہوئے، چاہے عمل ہوئے، چاہے اخلاق ہوئے، اسلام دے تمام اجزاء دی قبولیت دی شرط ولایت علی ہے۔ حیدری علی، ولایت علی نہ ہوئے نہ عقیدہ قبول ہوندہ ہے، ولایت علی نہ ہوئے نہ عمل قبول ہوندہ ہے، ولایت علی نہ ہوئے نہ ہی اخلاق قبول ہوندہ ہے۔ تمام اجزاء دی قبولیت دی شرط ہے ولایت علی۔ چونکہ میرے صاحب و اسلام بالاصل تین اجزاء تے مبنی ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق تے،
لہٰذا بعد اسلام دیاں اکثر چیزاں تین تین اجزاء مبنی ہیں. توجہ ہے جناب دی؟ چونکہ بنیادی طور تے اسلام تین اجزاء مبنی عقیدہ عمل اخلاق. بعد اسلام دی تقسیم تین تین اجزاء ہوئی. مثال دے طور تے کل قانون کتنے ہیں؟ انسانیت دی خاطر قانون بھی تین ہیں. قانون فطرت، قانون طبیعت، قانون شریعت. ہوں اس گل تے تانوں داد دینی چاہیے. ہاں دینی چاہیے تو سا نہیں دیتی. میں ہوں ڈر گیا متشاوری ناراض ہو ونجے. قانون فطرت، قانون طبیعت، قانون شریعت. یاد رکھنا جس طرح اللہ نہیں بدل سکتا اسے طریقے ہر قانون بدل سکتا ہے، قانون فطرت نہیں بدل سکتا. قانون طبیعت بدل سکتا ہے، قانون شریعت بدل سکتا ہے، مگر قانون فطرت نہیں بدل سکتا. بندہ مریض ہے قانون شریعت بدل جائے گا. بندہ مسافر ہے قانون شریعت بدل جائے گا. بچہ انسان پاگل ہے قانون شریعت بدل جائے گا. انسان خاتون ہے قانون شریعت بدل جائے گا. توجہ ہے؟ قانون شریعت بدل سکتا ہے، قانون طبیعت بھی بدل سکتا ہے. کسی دی طبیعت نرم مزاجی ہے، کسی دی طبیعت گرم مزاجی ہے، کسی دی طبیعت میدان چو نسنا ہے، کسی دی طبیعت میدان کھڑ کے جنگ کرنا ہے. یا اللہ ماشاءاللہ توجہ ہے غور ہے میرے بھائیوں. اسے واسطے جس ٹائم ایک بندہ دوسرے مومن نو مل دے تے پہلا سوال کیا کر دے؟ طبیعت دا کیا حال ہے؟ کوئی نہیں پوچھدا تیری شریعت دا کیا حال ہے، کوئی نہیں پوچھدا تیری فطرت دا کیا حال ہے. توجہ ہے؟ ہر پوچھن والا سوال کردا ہے کہ تیری طبیعت دا کیا حال ہے. اس واسطے کہ جس پاسے طبیعت مائل ہوئے اسے پاسے شریعت مائل ہوندی. مثلاً جڑے افراد مجلس پاک ہے ہون بھی کافی سارا رش ہے. پنڈال امام بارگاہ تقریباً سارا مکمل ہے، فل ہے، گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے. بعض بندے اٹھ کے چلے گئے وہ طبعاً ذاکر پرست ہیں. اس تو زیادہ آسان مثال نہیں دے سکتا. انہاں دی طبیعت ہے ایک ذاکر نو سننا. جڑے صاحبان تسا موجود ہو تاری طبیعت ہے مذہب اہل بیت دے عرفان نو سننا. یعنی انسان دی ایک طبیعت ہے. غذا دے حوالے نال بھی طبیعت ہے، لباس دے حوالے نال بھی طبیعت ہے، خوراک و رہائش دے حوالے نال بھی طبیعت ہے، افراد دے معاملے دا تعلق بھی طبیعت نال ہے. یاد رکھنا یہ طبیعت مسلسل کیوں بدل دیے؟ جس طرح ماحول بدل جائے، جس طرح دماغ بدل جائے، جس طرح موسم بدل جائے طبیعت بدل جاندی ہے. یاد رکھنا انسانی طبیعت بدل سکتی ہے مگر انسان دی طبیعت گر رہنما فقط حسین ہے وہ نہیں بدل سکتا. میں اور مزید آسان کر دوں، مزید آسان کرنا. یاد رکھو فرزند رسول نے فطرت تو حکومت شروع کی تھی، شریعت تک اپنی حکومت ثابت کی تھی، اور صرف چل تیرے حکم دی تعمیل بھی ہو جائے. اور صرف سرکار والی کربلا نے نہیں، شمس و قمر دی فطرت ہے. والقمر قدرناها منازل حتى كان شاباش تانوں تا صورت آن دی کل ارجون القدیم. اللہ فرما رہے ہم نے سورج کی ایک منزل مقرر فرمائی ہے، ہم نے چاند کی ایک منزل مقرر فرمائی ہے.
چند دی بھی ایک رفتار ہے، سورج دی بھی ایک رفتار ہے۔ یاد رکھ لو جس دن چند اور سورج دی رفتار بدل گئی اس دن قیامت ہو سی۔ جڑا بادشاہ سورج دی رفتار تے کنٹرول کر کے چند نو اپنے مدار وچ رکھ کے انگلی دے اشارے نال کول بلا کے نماز پڑھ لوے اس حاکم نو علی آدھے۔ اختیار ہے۔ اللہ اسلام دے 3 اجزاء جس تے حوالے کر دے اس نو اختیار بھی دین دے۔ عقیدے تے بھی اسے دا اختیار ہون دے، عمل تے بھی اسے دا اختیار ہون دے، اخلاق تے بھی اسے دا اختیار ہون دے۔ عقیدہ ساڈا کوئی عقیدہ نہیں۔ اگر کوئی ممبر شبیر تے کھڑ کے آکھے جتنے عقیدے والے بیٹھے ہو میرا عقیدہ یہ ہے، میں تہاڈا عقیدہ چیک کرنا چاہنا، غلط ہے۔ میرا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں، تہاڈا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں، بس صرف او عقیدہ ہے جو عقیدہ علی دا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری گفتگو؟ عقیدہ حیدری علی، عقیدہ محمد و آل محمد دا ہے۔ تیرا میرا عمل کوئی عمل نہیں، عمل ہے تو محمد و آل محمد دا ہے۔ تیرا میرا مرضی دا اخلاق کوئی اخلاق نہیں، اگر اخلاق ہے تو وہ بھی محمد و آل محمد دا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ آکھے کہ میرا یہ عقیدہ ہے غلط ہے۔ بھئی میرا عقیدہ او بیان کرے جس بندے نو علی دے عقیدے دا علم نہ ہوئے۔ پڑھن والے نو چاہیدہ ہے بیان۔ گرمی امام بارگاہ دے ہر کونے چ برابر ہے، ہر کونے چ ہر حصے چ گرمی برابر ہے۔ اس پاسے گرمی دا اثر کم ہے، دروازے دے قریب ہوا زیادہ ہے مگر گرمی دا اثر زیادہ ہے۔ اے پتہ نہیں ہن میدے دی گرمی ہے، جگر دی گرمی ہے یا موسم دی گرمی ہے، کسے چہرے تے ولایت علی دی روشنی نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے مجمع چو نام امیر دی گونج آوے چٹھا صاحب تا پھر دل تھوڑا مطمئن ہوندہ ہے۔ اس پاسو تا لبیک دی آواز ہی نہیں پیان دی۔ اوہ ہوئے علیون ولیون العجل 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 اللہم سن۔ غور ہے میری گزارش تے انصر ہون میرا فوکس تیرے محلے تے ہو گئے، تینہ سارے لوگاں تے ہی ہو گئے۔ میں سارے دے جانن والا سب دا خادم ہویا پرانا، کسے کسے لے تھوڑا محبتاً کوئی لفظ آکھ دیواں تے تونوں برداشت کرنا بھی چاہیے دے۔ اتنی خدمت تو بات تے ساڑا ویسے ہی حق بن دے بے جڑا معیار چھوڑ کے وینے ہیں اس معیار تے سنا کرو، نہ سن سو تو پھر تکلیف ہو سی۔ میں گزارش کر رہے ہیں، مولانا ذمہ دار شخصیت تشریف لائے آئے، میں گزارش کر رہے ہیں کہ عوام دا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں۔ اگر کوئی پڑھن والا یہ آکھے کہ میں جناب دا عقیدہ چیک کرنا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، غلط ہے۔ میرا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں، لفظ بدل دینا۔ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں غلام کا عقیدہ قبول نہیں ہوتا، امام کا عقیدہ قبول ہوتا ہے۔ امام دا عقیدہ کیا ہے؟ لہٰذا پڑھن والے نو چاہیدہ ہے وہ اے بیان کرے کہ ساڑے آئمہ خدا دا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ دے بارے محمد و آل محمد نے کیا فرمایا، عدل دے بارے محمد و آل محمد نے کیا فرمایا، نبوت دے بارے محمد و آل محمد نے کیا فرمایا، امامت دے بارے محمد و آل محمد نے کیا فرمایا، قیامت دے بارے محمد و آل محمد نے کیا فرمایا۔ اس طریقے عقیدہ معراج ہے، عقیدہ منزل اعراف ہے، عقیدہ شفاعت ہے،
یا علی مدد ہے، حاضر ناظر ہے، علم غیب ہے. ہمارا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا ہر عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے علی کا عقیدہ ہے. ساڑھے عقیدے دی حیثیت کیا ہے؟ اے پورا محلہ پھر نہیں بولیا. اللہ اچھا بھئی اللہ سزا دے طور تے کوئی توالے متھے ایسا مولوی لاوے جڑا توالے لڑائی کرواوے، توالے تے بھی پرچی ہو میں نوں دیتے بھی ہو. اب پھر تو راضی ہو سو. حیدری یار بھئی بزرگاں نو چھٹی ہے، جوان تے بولو. یہ جرات آپ فرما سکتے ہیں، میری تو خود کی ایک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. ایک درود بھیج دیجئے محمد والے محمد. مجلس لائیو چل دی پئی ہے. اگر میری بیگم محترمہ نے سن لیا تولا جملہ یا آج تو بعد میں نے مولوی نہ من سی تو یا مجلس نہ پڑھن دے سی، لہٰذا خود دی قبلہ بیان فرمائے، میرے جرات کوئی نہیں. ہاتھ بلند سارے بول دے، اونچا بول دے، حیدری. بات جاری رکھی جائے. انصر تیرے محلے دی توجہ ہے بھائی، بات جاری رکھی جائے. یاد رکھنا اللہ جس تے حوالے عقائد کر دے، عمل کر دے، اخلاق کر دے، یعنی سارا اسلام کر دے، اس نو اختیار بھی عطا فرمائیں دے. اور صرف زمینی اختیار نہیں، توجہ ہے، اس تا شریعت تے کنٹرول ہوندے، طبیعت تے کنٹرول ہوندے، فطرت تے کنٹرول ہوندے. چل میں ہن تیرے حکم دی تعمیل کردہ ہاں. اسا جو پورا ملک پڑھ دیں مجمع دا فرق ہوندہ ہے، استعداد عقلی دا فرق ہوندہ ہے. وگرنہ ہر پڑھن والا چاندہ تے جو میں آسان شے پڑھا میں کیوں کھپا. دماغی مشقت اور جسمانی مشقت کوئی انسان پسند نہیں کردا. یہ مشقت جبری زبردستی لئی ویندی ہے. تاں واسطے ذاکرین آسان پڑھ دیں تاکہ تو انہوں مشقت نہ کرنی پوے. میلسی صاحب ذرا اس معاملے تھوڑا ٹیڑھے دماغ دیں. میں چاہنا بھئی انہوں نال لے کے تھوڑا اگلی کلاس. حضور علیہ السلام دے سامنے کفار آئے اور کفار میٹنگ کر کے آئے. نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ من ذالک. میٹنگ کر کے آئے اور آپس طے کر کے آئے کہ اے ہے جادوگر. جادو دا اثر زمین تے ہوندہ ہے، آسمانہ تے نہیں ہوندہ. جادو اکھ دا دھوکہ ہے، دھوکہ زمین تے ہو سکتا ہے، آسمان تے دھوکہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ آسمان تے رامہن والی مخلوق دھوکہ باز نہیں ہوندی. سمجھ آوے تا پھر تا بول دیو، سید بول دیو، تائید کر دیو. حیدری علی آسمان تے حیدری. جادو دھوکہ ہے، آسمان تے دھوکہ نہیں ہوندہ، کیونکہ آسمان تے رامہن والی مخلوق دھوکہ باز نہیں. کفار میٹنگ کر کے آئے، انہاں آکے آکیا اے ہے جادوگر. نعوذ باللہ من ذالک. انہاں دا جادو چل دے زمین تے. ایسا کرو انہاں تو آسمان دا کوئی معجزہ منگو. توجہ ہے، انہاں تو کوئی آسمان دا معجزہ منگو تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ یہ نبی نہیں ہے. سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. پیغمبر اسلام تے پہلا سوال کیتا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو تو کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ. توجہ ہے. پیغمبر اسلام مسکرائے، انہوں نے تو نہیں آکھیا. دل وچ اپنے آپ نو فرمایا اے جاہل کافر مشرکانو پتہ ہی نہیں اے آسمان اور کہکشاں میں محمد دی قدم گاہ دا نام ہے. کیسا پٹھا نعرہ ہے. بھئی دروازے والے افراد جناب نے تائید شمولیت نہیں فرمائی. عزت معصوم دی تائید ہے، میری ذاکری دی تائید تا ہی کوئی نہ. میرے بعد پڑھن والی علمی شخصیت نے اے جملہ بھی میں اپنے کولو نہیں آکھا.
میں فرزند زہرا تو ثابت کر دینا مولا کریم کربلا نے جڑا خطبہ کربلا دے میدان اچ بیان فرمایا اس خطبے دے مندراجات تو آگاہ ہو کے ویکھو اس دے مندراجات ہیں کیا؟ میں سارا نہیں پڑھدا. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کائنات کے علم میں نہیں والفجر ہماری رنگت ہے. مولا حسین کا خطبہ ہے. ہاں کدائیں موضوع ہویا تو میں پڑھ دے سا. والفجر ہماری رنگت ہے سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں اور کہکشاں ہمارے نقش قدم کا مرکز ہے. مولا حسین فرمایا. مولا حسین کا خطبہ ہے. شامل ہو جاؤ. حیدری آل توجہ ہے غور ہے. ہون پھر تُسا آکھ سو تا صحیح بعض بندے میرے جملے دے جواب مجمع نو انج ویندن جی میں کسی جگہ تے چاول ونڈی دے پئے ہوئے تے بندہ اپنے واری دے انتظار اچ بیٹھا ہو تو میری واری آسی ہے تا مک ویسے میرا بن سی کیا. ہاتھ بلند سارے بول دے اچھا بول دے ہو حیدری. شامل ہو بھائی. میں نے احساس ہے گرمی ہے حبس ہے میرا اپنا پسینہ نہیں پہ رکدا مگر معارف اہل بیت والے حوالے ہو جا. انہاں دا اثر جادو دا اثر زمین تے ہے آسمان تے نہیں. پیغمبر فرمایا جو بھی آسمان دا معجزہ طلب کرو میں حاضر ہوں. خاص گل ہے بھائی کوئی تکبر والی گل نہیں. سین پاک تکبر تو محفوظ فرماوے. عاجز لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ذلیل لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں. سیداں دے دروازے تے پلن والے نوکران دے قدمہ دی خاک ہی الطاف میل سی آلہ. تکبر دی گل نہیں. مشہد شہر ہوئے طلباء کرام دا مجمع ہوئے پھر اے مسکین جملہ عزت مصطفیٰ دا پڑھے پھر حق ادا ہو سی. تسا تو ویسے ہی گھبرائے بیٹھے ہو. انہاں آکھیا جی اگر تسا واقعی نبی ہو آج چاند دی 14ویں رات ہے چاند دے 2 ٹکڑے کر کے وکھاؤ. میرے نبی نے انگلی بلند کی تھی. جملہ یہ ہے میرے نبی نے انگلی بلند کی تھی. ادھا ترجمہ کر ساتے چھوڑ دے ساں پھر تورا چہرہ ویک ساں. جناب نے بھی صرف یہی سنیا کہ حضور نے چاندے 2 ٹکڑے فرمائے. نہیں بھائی قرآن پڑھ کے ویکھو میرے نبی نے کیتا کیا. حضور علیہ السلام نے انگشت سبابہ بلند فرمائی. قرآن کیا آخرے ہے؟ قرآن آخرے اقتربت الساعہ وانشق القمر. جیسے ہی محمد نے انگلی بلند کی قیامت قریب آ گئی. نام بولو. نہیں غور فرمایا توجہ فرمائے. نہیں غور فرمایا جناب نے. چہرے تے ولایت مصطفیٰ دی روشنی میں نظر کم آ رہی ہے. قرآن پڑھے ہیں روایت دا سہارا نہیں لیا. میں تاں کہ طلباء دا مجمع ہوئے تو پھر جملے دا کوئی حق ادا ہون دے. بھائی یہ چند ہے کیا؟ چند قیامت دے مراحل چو ایک مرحلہ ایک جز. جس ٹائم قیامت آسی سورہ واقعہ پڑھ کے ویکھو. جس ٹائم قیامت آسی ہو سی کیا پہاڑ روئی کی طرح فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. زمین اپنے اہل سمیت دھنس جائے گی. سارے ستارے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے. شجر الٹ دیے جائیں گے. یعنی اے پوری کائنات دا نظام سارے دا سارا قیامت دے بالکل قریب آ گیا. جڑا بادشاہ اس آندھی ہوئی قیامت نو قریب شدہ قیامت نو ارادے نال قیامت روک کے صرف چاندے 2 ٹکڑے کرے اس نو محمد آدھی. صلی اللہ علیہ وسلم. آئے مجمع بے جناب نے تو صرف اتنا سماعت فرمایا کہ چاندے 2 ٹکڑے ہو. چاندے 2 ٹکڑے ہوں کوئی اتنے کمال علی گل نہیں.
انگلی دے اشارے نال قیامت نو قریب کر لونا. ہائے 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 کوئی مجمع ہوئے بھائی. انگلی دے اشارے نال قیامت نو قریب کر لونا. اے میرے مصطفیٰ دا کمال ہے. معلوم ہویا تیرے اصول دین چھے قیامت تے ایک قیامت میرے محمد دے اشارے دی محتاج ہے. محمد کوئی بھی ہووے اگر اشارہ کرے قیامت قریب آ جائے. آج بھی قیامت نہیں آ رہی اس واسطے کہ قیامت نو قریب کرن والا پہلے محمد نہیں آ رہا. ون شکل قمر چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قیامت قریب آ گئی چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قیامت نو قریب کیتا چاند دے دو ٹکڑے کیتے. کائنات نو سمجھایا ہمارا فطرت پہ بھی قبضہ ہے. توجہ ہے غور ہے. اے بات جان دیو کہ اولاد دا تعلق فطرت نال نہیں. توجہ جی ہاں اولاد دا تعلق یا بے اولادی دا تعلق فطرت نال نہیں. اگر کوئی میڈیکل دا سٹوڈنٹ موجود ہے میری بات دی گواہی دے سی نہیں تو میں فرمان معصوم پڑھ لے سا. اولاد دا تعلق شریعت نال بھی نہیں. اگر شریعت نال تعلق ہوئے تو پھر کوئی مسلمان بے اولاد نہ ہوئے. نہیں غور فرما رہے نہیں سمجھ آ رہی. اور سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اولاد دا بیٹے دا تعلق کس چیز نال ہے. ریت صاحب الزمان اے امت رسول اللہ اے موالیان شاہ ولایت پناہ اے ریت صاحب الزمان حجت خدا. یاد رکھنا بیٹے ہومن دا بیٹی ہومن دا اولاد ہومن دا تعلق طبیعت دے نال ہے. جیسی طبیعت ہو سی ویسی اولاد ہو سی تے اتنی ہی اولاد ہو سی. پیغمبر اسلام نے قیامت قریب کر کے چاند دے دو ٹکڑے کر کے کائنات نو سمجھایا میرا فطرت پہ قبضہ. حسین ابن علی راہب نو 7 بیٹے دے کے سمجھایا ہمارا طبیعت پہ قبضہ. مہربانی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی. میں تو انہوں پریشان تھا نہیں کر رہا بھائی. چل جملہ اور قریب کر دینا. اے جیویں سن دے پہن میں حق داگی تیار دے اگو کوئی نہ منے سا. میرے رسول نے انگلی دا اشارہ کیتا. انگلی دے اشارے دے ذریعے قیامت قریب آ گئی. میں کدا کدا سوچیندہ امیر ساڑے مولا و آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساڑے پاک مالک دا فرمان ہے انا عبد من عبید محمد. میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ایک غلام دا معجزہ ہے. غلام انگلی دے اشارے دے ذریعے سورج قریب کر لیندے. سردار دا معجزہ وڈا ہونا چاہیے. جدن آیت پڑھی دل نو تسلی ہو گئے. جڑا بادشاہ انگلی دے اشارے دے ذریعے سورج قریب کرے اس نو علی آتے. جڑا انگلی دے اشارے دے ذریعے ساری قیامت قریب کر لوے اس نو محمد مصطفیٰ. ایک اور صاحب اختیار ہے. آنکھو تو میں وہ بھی سنا دیں. بسم اللہ. تھوڑے بندے پہ آدھے ہو چلو جڑے آدھے پہ ہو تو آدھی ضیافت ایمانی دی خاطر تشریح ہون کوئی نہ کرسا. ایسے چہرے نہیں ہیں میرے سامنے. میرا رسول انگلی دا اشارہ کرے قیامت قریب ہوئندی. میرا علی انگلی دا اشارہ کرے سورج قریب ہوئندی. سید الساجدین ساڑھے چوتھے امام ہاتھ دعا دے بلند اور ارشاد فرمائیں یا من قاربا ان خواتر الظنون و بعد عن ملاحظت العیون. اے میرے معبود تیرا سجاد کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے میں جب جب اپنی آنکھ
بند کرتا ہوں توحید قریب آ جاتی ہے. واہ واہ واہ. نہیں نہ مول پیا. جملہ میں بنا دینا جوانہ دی خاطر میری طرف کنجوسی نہ ہوئے. میں ریت صاحب الزمان نال دھوکھا نہ کرا. جس معیار تے سننا ہے تساں جانو شام والی سین جانے جڑا بادشاہ انگلی تے اشارے. میریاں 5 مجالس ہیں امام سجاد تے. انہاں 5 مجالس چوجہ میں ایک جملہ پڑھے. جڑا بادشاہ انگلی دے اشارے دے ذریعے قیامت قریب کرے اس نے محمد آدھے. جڑا بادشاہ انگلی دے اشارے دے ذریعے سورج قریب کرے اس نے علی آدھے. جڑا بادشاہ پلک دے اشارے دے ذریعے توحید قریب کر لو اس نے زین العابدین آدھے. میں کدا سوچیندہ ہم کہ سجاد امام دی آنکھیں چ خون دا آنسو کیوں آندا آئی. جس ٹائم سجاد آنکھ بند کرے نا توحید پلکان دے قریب آویا. سجاد انہوں آکھے نا اشکو کا الیک یا رب. میرا پورا قافلہ میرے نال شکوے کر دے. میں کربلا تو لا کے شام تائیں تیرے نال شکوے کرساں. بس جڑا میں تیرے نال شکوہ کرساں او شکوہ میری آنکھ دی ہنج بن کے سرخ شکالے چ بہرا ویسے. متا کل زمانے نو سمجھ آونے سجاد خون کیوں روندا. کل دی گفتگو مصائب دی ساڑی اس مرحلے تے ختم ہوئی کہ مسجد حنانہ پہلا قیام ہے علی دیاں دیاں دا. دیاں علی دیاں بھرا حسین نو رنیاں کانڈ حاضر سجاد دی ہوئی. ماما نو پتر بھولے بہنا نو بھرا بھولے شام والی سین نو حسین بھولا. جس لئے مسجد دے دروازے تو وین بلاندو ہے اما ہون بیمار دی کانڈ نہیں ساندھی. میں جتنا سہ سکدام میں ساندہ رہے ہیں. آلیہ مسجد دا دروازہ جس لئے کھولا منظر عجیب. شیمر دے ہاتھ تازی آنا تھلے سجاد منت کرن والے 84 یتیم. 84 یتیم منت پہ کر دے. آؤ بسم اللہ میرے بھائی. 84 یتیم منت کرن والے. شمر آکھیا میرے فوجی توڑے سران تے کھڑے راسن. صبح نماز صبح تو بعد قافلہ دوبارہ روانہ ہو سے. میرے بھائی آ گئے 2 عزت دار بھائی آ گئے. مک دیئے میری پڑھائی اس جملے تے اگر جناب دا دھیان مصائب دے پاسے ہے. اجا صبح دیئے نمازاں پڑھ دیاں پئیان. شمر دوبارہ رسیاں لے کے آیا. سجاد امام دے ہاتھ تے رکھیاں رسیاں. فرمایا جا پھوپیاں دے ہاتھ بن. دادا اے رسیاں لے کے سجاد مسجد چاہے نا علی دی دھی پہلا وین کیتا. مالک میری قسمت ویک پوتر دی جاگیرچ بھی رسیاں میں پاواں تائیں اللہ دے گھارچ بھی رسیاں میں پاواں. واہ 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 سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. آفرین بھائی. عزائے حسین دا حق ادا ہو گیا. تڑپ کے رومن والے پورے مجمع چو گریے دی صدا بلند ہو گئی. بھائی لمبا نہیں پڑھنا سوچیں دے پائے اس واجہ میں چھوڑ کے چلا ویسے. میری قسمت ویک اور جیسے لے علی دیاں دھیاں مسجد چ رسیاں پائیاں. تیرا دھیان نہیں ہویا. مسجد چ رسیاں پائیاں. میں نہیں سمجھدا کتنیاں بیبیاں خاک تے جھنیاں. خاک تے جھن کے مسجد تے بوسے لائے اور سجدہ کیتا. اور مسجد نو مخاطب ہو کہ شام والی سین پکاری. تیری پشتے بڑے بڑے لوگ نمازی آئے ہو سن. بڑے بڑے لوگ نماز پڑھی ہو سی. وعدہ علی دی دھیدہ انج کہیں نماز نہ پڑھی ہو. وین کر کے حق ادا کر دے آج دے روز دو. میں بسم اللہ کر. صدات و مومنین تھوڑی غربت ہے
جڑیاں بیبیاں اللہ دے گھر چو رسیاں پا کے نکلی ہن قافلہ پھر اسے ترتیب نال ٹرا جس ٹائم کوفہ دے دروازے تے پہنچے تے زہر شرم والا خاندان ہے الہی خاندان ہے محمد و آل محمد صرف آل محمد تا نہیں اے آل اللہ ہیں اللہ دا خاندان ہے سر تے چادر نہ ہوئے وال پریشان ہوئے سجے کھبے تا ویک سکدے ہی نہیں ذرا کیفیت جو گزرنا بھئی علی دی دھی سجے کھبے ویک سکتی ساریاں عزت والیاں مستوران دے سر جھکے ہویا ہے اور قیدیاں دے وزن دی وجہ تو سر جھکے ہویا ہے اور جڑے تھکے ہویا ہے تھکاوٹ اور زخمہ دی وجہ تو سر جھکے ہویا ہے جھکے ہوئے سرانال کوفہ دے دروازے تے پہنچے اجے قافلہ رکیا نہیں ہر پاسو آواز ہے باغی آگئے باغی آگئے اور جنہ دا انتظار ہے آگئے بابا غلام حسن شاہ جی ان سید و سردار ہو ویسے میرے بھائی ہو مجلس مک سکتی ہے اس جملے تے تاریخ دیئے کوفہ دے صدر دروازے تے صرف تماشا ہی نہیں آئے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نہ سمجھا سی دھیاں اپنے پیوانوں ملن آئیاں پتر اپنے پیوانوں ملن آئے پتر مبارک دیں دے تگو پیو آدھا ایسا جنگ جیت لئیے دھی ہاتھ ودھا کے آدھے میرے حصے دا لٹ دا مال کے تھے صدقے ہوا صدقے واہ 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 کوفہ دے وچھڑے ہوئے بچے اپنے ماں پہ انہوں مل دے پئے تے سر جھکا کے کھڑیاں شام والیاں سینی سر جھکے ہوئے آئے ہر پاسو باغی باغی دی آواز آئی اچانک کہیں پاسو آواز بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا فتحیرت و تعجبت دھی علی دی حیران ہو کے دی ہیں سجاد باغی باغی آکھن والے سلام کرنے والا کون ہے کیڑا غیرت مند ہے جڑا فرزند زہرا کے سلام پیا کر دے ایک کون ہے آواز دی اماں تھلے نہیں ویکھو ہون میں چاندھا تسا سر چالو ویکھو سلام کون پیا کر دے علی دی دھی سر چایا سامنے مسلم بھیرا دا سر نظر آئے کٹیاں یہ رگاں تو سلام بلند ہے السلام علیکہ یا ابن واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ریات صاحب الزمان وین کر کے ان حق ادا ہوئے کٹیاں یہ رگائیں چوں جی میری نوکری ہے جی میری نوکری کٹیاں یہ رگائیں چوں سلام دی آواز بلند ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جان دیو سلام دے جواب شام والی شہزادی کیا فرمایا فرمایا مسلم تیری غربت دا ارمان خبرہ سانو ساریاں مل گئیاں ہاں جی میں تنو لوگ ہم مارے میں علی دی دھیاں پیاساں دی بہنہ ایکو گل پوچھ دیاں جدہ تنو مارے آنے پانی پلائے آنے ساری چو آواز ای کوفہ دیاں دیواراں گواہی دے سے مسلم پیاسا ٹر گئے واہ 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 اور ایہو مرحلہ آئی جس مرحلے تے مسلم دیاں دو دھیاں کھڑے اٹھا تو ڈھائے پئیں جی میں علی دی دھی بھیرا دی لاشتے آئیے مسلم دیاں دھیاں دوڑیاں مسلم دے سر دے تلے آئیں تے دوواں بچیاں مل کے ہکو سوال کیتا جڑا بند دی شکل ہی تو سا روز سن دے دوویں بچیاں پہیاں پوچھ دیاں کوئی خبر ہوئی ساڑے ویران اور جنہاں نال ٹورے آئی وعدہ کر گئے ہوئے عید تے پتر ملے ساں او ساڑے ویر کن گئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قافلہ کوفہ شہر داخل ہویا بھائی امداد شیرازی صاحب بہت اچھے مسائب خان ہیں مسائب دی نہ ایسی ایسی ستر آکھی ہے مختلف نکر تو آکھی تاریخی آدمی ہیں ایک مورخ دے شاگرد ہیں اے جملہ میں توڑی نظر پیا کردہ اگر توڑے منہ چو ہے نکل دی ہوئے تھے کیا غربت علی دیاں دیاں دی اور شاید یہ وجہ ہے کہ کوفے والا نو شام والی سین بد دعا دیتی ہے بی بی دا خطبہ پڑھ کے بیکھو شام والی سین نو کوفہ دے لوگاں نو آکھنا پہ گیا آج میں رو رہی ہوں تمہیں علی دی دھی بد دعا کرتی ہے تم روتے رہو گے وجہ جان دے ہو
میں سنی ہوئی گل نہیں کردا، میں پڑھی ہوئی گل کردا۔ علی دیاں دھیاں سیدہ مومناؤ اس واسطے بد دعا کیتی ہے، انہاں کوفے دے بغیرتاں علی دیاں دھیاں نو اس راہ تو دربار لے آندا جس راہ تو وسدے ویلے علی لے کے آیا۔ چوک ویکھے نا تا بابا علی یاد آوے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھلا ہوئے جی، اے بھلا ہوئے جی، اے بھلا ہوئے، جوانہ دی خیر ہوئے، ماتم دی صدا آ گئی، گریے دی صدا آ گئی بھائی جی۔ اس راہ تو لے کے آئے جس راہ تو وستے ویلے خود امیر المومنین لے کے آئے۔ ہر گلی دی نکر تے چھوٹی سین وڈی نوا دیا سنیانا یہ بازار تا ویکھا ہویا ہے، یہ چوک تا ساڑا ویکھیا ہویا ہے۔ اور جس لئے ایک قافلہ میدان کسانہ دے قریب پہنچا۔ پہلے ایک گل سن لو، کل میں پھر ہی تھو مسائب شروع کر لے سا تو انہوں بازار سارا سنا دے سا۔ ایک گل سن لو اس تو بعد ایک منٹ دوائنی کر دے۔ اس زمانے جس زمانے قافلہ مسافر آنگے آئی، بازار اس طرح دے نن ہوندے، یعنی مستقل دکانہ نن ہوندی ہیں۔ وہ بازار اس طرح دے ہوندے ہیں کہ روز لوگ ایک میدان مقرر کر لیندے ہیں، اس میدان سامان لے کے آ جاندے ہیں۔ آج بھی شام سعودی کافی سارے ایسے بازار لگ دے، لوگ انہاں میدان سامان لے کے آویں دے، جی میں سارے کو لہن بہت بازار جمعہ بازار لگ دے۔ پرانے زمانے اس قسم دے بازار لگ دے۔ اے مولانا سجاد شاہ بہتر جان دیں، کوفہ شہر 40,000 دی آبادی اور علی دیاں دھیاں نو اس میدان لے کے آئے جس میدان ہر قسم دا بندہ آندہ۔ بس میں اتنا پڑھنا ہے بھائی، بس بھائی میں اتنا پڑھنا ہے، میرے سے جرت نہیں۔ واہ 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 واہ، بس میں لفظ آ کیا اس تو زیادہ نہیں، تجھے سید ہو جی میں نو معافی دے میں۔ حالی او میدان شروع نہیں ہویا، اجے میدان شروع ہونا آئی۔ جڑا بازار اس میدان ختم ہوندہ آئی، اس بازار دی نکر تے دو مستوراں کھڑی ہیں جنہاں دے سراں تے برکے ہیں۔ انہاں مستوراں دی جس لئے دید پئیے قافلہ اہل بیت، انہاں دوویں ہتھ اپنے سر تے رکھے۔ سر تے رکھن دا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گل پوچھنا چاندی ہیں۔ علی دی تھی فرمایا سجاد بھامے ہون امر امامت نال روک، قافلہ روک۔ میں انہاں نال گل کرنا چاندی ہیں۔ یہ دوویں مستوراں قریب آئیاں، متھے تے ہاتھ رکھیا، پہلا سلام پڑھیا۔ پہلا سلام پڑھ کے پہیا دیاں السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین۔ اے سچے مسائب دی پاور ہے، اے بی بی دے کلام دا اثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین دی دھی ساڑا سلام، بی بی سلام دا جواب دیتا، فرمایا من انتما تسا کونو؟ ایک مستور دی آواز آن دیئے میں تاڑے نوکر ہانی دی زوجہ، دوسری آدیئے میں میسا میں تماور دی زوجہ۔ انہاں دی آواز آن دیئے علی دی دھی ناراض نہ ہوئے، اگر عورتاں تے جہاد ہوئے آسا کربلا اکبر نو برچھی نہ لگن دے ہوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو جملے پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنے، کالی تھاؤں شروع کر لے۔ آواز آن دی اگر عورتاں تے جہاد لازم ہوئے تو اڈے قاسم دے ٹکڑے نہ ہوئے نا، عباس تے بازو کلم نہ ہوئے نا۔ آواز آن دی دھی علی دی ہن پرسا پیش ہویا، ہن پہلا مسئلہ پوچھ دیاں ہے، بی بی فرمایا کرو سوال کیڑا مسئلہ؟ آواز آن دی ایو شہرہ جس شہر دے ممبر تے میرا بابا سلونی سلونی یادا۔ واہ واہ، تو علی سمجھ نو سلام ہے بھائی، سمجھ نو سلام ہے۔ کیا منفرد انداز ہے رومن دا، منفرد انداز ہے پڑھن دا۔
آواز آندی ہے بھاویں لٹی گئیاں بھاویں بھیرا مارے گئن پتر مارے گئن بھتریجے مارے گئن دھیتا علی دیاں آواز آندی ہے سلونی سلونی جو چاہو علی دی دھی حاضر ہو پوچھ سکدیاں ہو انہاں دی آواز آندی ہے سائن کوئی نماز روزے حج زکاۃ دا مسئلہ نہ پوچھ دیاں سا غیرت دا مسئلہ پوچھنا ہے بی بی آدھے کرو سوال انہاں دی آواز آندھی سانو اجازت دیو اسا چادر لہاؤں وال کھولو توالے نال رل کے دربار آؤں بی بی آدھے توالے سلامت رہے میری تا شمر لٹیے توالے پردہ دی خاطر میں چادر لٹائیے میں رسیاں پائیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے تڑپ کے رومن والے جوانہ دی زندگی ہوئے جلے حق ادا کر رہے آواز آندھی ہے میں راضیاں توڑے سر تے چادر روے اس چادر دی خاطر میں چادر لٹوائی فرمایا حکم پئی دینیا کوئی خاتون کسے بازار بھامے میں کیوں نہ ہوا سر کھول کے نہ ہوئے آواز آندھی سین راضی ہیں اور حکم فرما آنکھیں تا تیرے نال دربار آویے بی بی آدھی دربار آمن دی لوڑ کوئی نہیں میں جانا سجاد جانے مختار جانے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بھلا ہوئے بھائی بہر تک گریے دی آواز ہے پورے پنڈال چ ماتم دی صدا ہے آواز آندھی ہے گھر لگیاں ونجو آواز آندھی ہے گھر بعد چویسوں پہلے ایک سوال کریں دیاں آواز آندھی ہے کرو سوال انہ دی آواز آندھی ہے اے فرماؤ اس قافلے چ غازی دی کوئی بھین ہے یا کوئی نہ آواز آندھی ہے مائیاں میرے تو تریجی مستور غازی دی بھین ہے دے دے وارث تا سر دروازے تے لٹکا ہویا ہے دے دے 6 پتر مارے گئے ٹر دیا ہویا غازی دی بہن دے کو لائیاں ہاتھ بان کے آدھین محمل تو لہیا بی بی آدھیے کین ونجنا ہے اے آدھین تینو مسلم دی قبر وکھاونی ہے متا بعدے چو پوچھ دی نہ رویں میرا وارث کیتھ دفن ہویا اس لے بی بی رو رو کے پے فرمائیں دے ہے مسلم دی کبا روتے جاواں کیویں میرا دفن دے باج حسین ایندی چادر کوئی نہیں اللہم عجل فرج ولی واجلنا من آوانی وانصار بحق کے دم الحسین علیہ السلام لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے